اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارے اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، جتنا ہو سکتا ہے آپ چینل کی مدد کیجئے، 200، 500، 1000 روپے جو بھی ہو سکتا ہے مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات اسی چینل پر 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے نشہ اور اس کی تباہ کاریاں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انداز میں، الگ الگ اسٹائل میں نشہ ہمارے بچوں میں، جوانوں یا بزرگوں کی نہیں بات کروں گا، اب تو بچوں میں بھی نشہ عام ہو رہا ہے اور ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کس کس ٹائپ کا نشہ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس پر بھی رات میں بات ہوگی، اور کیسے ہم اپنی اولاد کو بھی نشہ سے بچا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بہت زبردست بات ہوگی۔ رات میں 9 بجے اسی چینل پر آپ پوری فیملی کے ساتھ لائیو بیان ضرور سنیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کے سننے کی دعوت دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 20 سال بعد عرب امن عمل بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب، عرب لیگ اور یورپی یونین کے اہم اجلاس میں معطل عرب امن فارمولے پر گفتگو کے لیے آگے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 20 سال کے وقفے کے بعد عرب لیگ نے فلسطین کاز اور علاقائی سلامتی کے لیے امن کی کوششوں کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ امن کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک اہم قدم ہوگا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب، یورپی یونین اور عرب لیگ نے گزشتہ رات منگل کو ایک مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا جس میں عرب پیس انیشیٹو کی بحالی پر غور ہوا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں قرار داد منظور کی گئی کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے سیاسی حالات کی سازگاری نہ ہونے کی وجہ سے انسانی حوالے سے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو 2 ریاستی حل کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ ناجائز یہودی بستیوں کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مسلسل اضافہ کسی بھی وقت تشدد کی بڑی لہر کو جنم دے سکتا ہے جو صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ آئیے اس وقت ایک بڑی خبر ایران سے، تہران سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حراست میں ایک خاتون، ایک لڑکی کی موت ہونے کے خلاف ایران کے تقریباً بڑے 15 شہروں میں
15 سٹیز میں مظاہرے اور آندولن بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ ایران میں پولیس کی حراست میں ایک لڑکی کے ہلاک ہونے کے خلاف یہ آندولن پورے ملک میں پھیل گئے ہیں اور 15 شہروں میں بڑے آندولن ہو رہے ہیں۔ مختلف واقعات میں ایک پولیس اہلکار اور 3 مظاہرین کے ہلاک ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تہران، مشہد، تبریز اور شیراز سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ اس دوران جلاؤ، گھیراؤ اور مختلف سڑکیں بھی بلاک کی گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ شیراز میں تصادم کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار مرا ہے اور 4 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعے کے خلاف جاری احتجاج میں اب تک 3 مظاہرین بھی مر چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی کے نمائندے نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کر کے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ادارے ان حقوق کے دفاع کے لیے کارروائی کریں گے جن کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے پولیس نے تہران میں اسکارف نہ پہننے پر 22 سال کی ایک لڑکی امینی کو حراست میں لیا تھا۔ حراست کے دوران لڑکی کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اسی کو لے کر اب ایران میں مظاہرے، احتجاج، آندولن شروع ہو گئے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر طالبان کے جو قائم مقام وزیر تعلیم تھے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ منگل کو افغان طالبان تحریک کے رہنما نے کئی عوامی اور علاقائی عہدوں کو تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا، جس میں قائم مقام وزیر تعلیم کو تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔ طالبان کے اسپوک پرسن ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تبدیلیوں کی فہرست شائع کرتے ہوئے کہا کہ یہ طالبان رہنما ہیبت اللہ کے حکم سے جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ قندار میں وہ فی الحال مقیم ہے، جسے جنوبی افغانستان میں تحریک طالبان کا گڑھ قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ صدر رجب طیب اردوغان اور اسرائیل کے پی ایم کے درمیان ملاقات کی خبریں آ رہی ہے، اور خبریں ہیں کہ حماس کے فیصلے میں، حماس کے تعلق سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے مطابق وزیر اعظم اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست اسرائیلیوں کی رہائی کے امکانات اور ان کے مستقبل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ اردوغان اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی، جو کہ 1 ماہ کے طویل عرصے کے بعد اپنے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی واپسی کے بعد اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اردوغان نے 2008 کے بعد پہلی بار کسی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ حماس نے 4 اسرائیلیوں کو حراست میں لیا ہوا ہے، جن میں 2 فوجی بھی شامل ہے۔ ان کے بارے میں تل ابیب کا کہنا ہے کہ 2014 کی جنگ کے دوران مارے گئے تھے، تاہم فلسطینی تحریک حماس کے نے ان کے زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ترک کے صدر سے ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے بارے میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور صدر اردوغان کے انٹیلیجنس تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ گزشتہ مہینوں میں اسرائیل اور ترکی کے باہمی تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، سعودی عرب جدہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب کا قومی دن 92 ایئرس قومی دن کی تقریبات زبردست انداز میں منائی گئی، اور اس تقریبات کے دوران باقاعدہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں فضائی اور بحری نمائش کا زبردست شو کیا گیا تھا۔ خبریں آ رہی ہے کہ قومی دن کے فضائی اور بحری نمائش کا اختتام عمل میں آیا، جس کا اہتمام جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے 18 سے 26 ستمبر کے دوران کیا تھا۔ یہ پرفارمنس فوجی اور سویلین شعبوں کی طرف سے نعرے کے تحت انجام دی گئی، اور یہ
اس شو نے باقاعدہ وہاں کے لوگوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑا دی. نمائش میں زبردست نمائش ہوئی, پریڈ ہوئی. نمائش میں جنگی طیارے, ہیلی کاپٹر, سول ہوائی جہاز, بحری جہاز اور کشتیوں کے ایک گروپ کو بھی شامل کیا گیا تھا. رائل سعودی ایئر فورس نے قومی دن کے نشان کے ساتھ پینٹ کیے گئے طیاروں کے ساتھ 3 شاندار ایئر شوز بھی پیش کیے. سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ رائل سعودی ایئر فورس نے 92 قومی دن کے موقع پر ایئر شو میں حصہ لینے والے پینٹ شدہ طیاروں کی نمائش کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد, پائلز, بواسیر, ایسیڈیٹی, وزن کا کم کرنا, گردوں اور مثانوں کی پتھری, گپت روگ, بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا, ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.